अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे इंशाअल्लाह ताला। अच्छा, रियाजुल जन्ना में जब आप जाएंगे तो आपके पास नुसु कैब के ज़रिए जो आपने रिजर्वेशन ली होगी वो पेपर आपके पास होना चाहिए, या बहरहाल आजकल तो जो है वो पेपर पे एक्सेप्ट नहीं कर रहे। कल एक खातून ने मुझे बताया कि हमारा जो है एक्सेप्ट नहीं हो रहा। उन्होंने कोई रिंग करनी थी तो मुझे उन्होंने कहा आप अपना फ़ोन दें तो हम जो है अपने एजेंट को या जो उनसे रिलेटेड बंदे थे उनको फ़ोन करें, तो उनको बहरहाल उन्होंने वापस भेज दिया और वो भी पाकिस्तान से है। ठीक है, तो अब मामला ऐसा है कि आप जब यहाँ पे आएँ तो एप्लीकेशन आपके फ़ोन में होनी चाहिए, ताकि आप उस ऐप के ज़रिए ही जो है वो यहाँ पे अंदर जा सकते हैं। वो फ़ोन में ऐप होगी, आपको परमिट मिलेगा और वो एक्टिव लिखा हुआ आता है उस पर, और वो ब्लिंक करता है QR कोड। तो जब आपके पास ऐसी सिचुएशन होगी तो फिर आप आ सकते हैं। फिर आपने यहाँ पे पीछे लाइन में लगना है। ठीक है जी, अभी हमारा भी आधे घंटे के बाद नंबर है तो हम भी पीछे जाएंगे वहाँ पे। ठीक है जी, और ऐसे लाइन में लगेंगे तो वहाँ से फिर वो आपको सिक्योरिटी इजाज़त देगी। फिर आप इस स्टेप पे आएंगे, यहाँ से फिर आप आगे जाएंगे तो बिल्कुल वो आगे जाके बाबू निसार बहुत दूर आपको नज़र आ रहा होगा, बाबू बकी के सामने। रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे बाबू बकी है, और फिर आगे वाला जो बाब है उधर फिर आपने जाना है, और वहाँ से फिर आपकी जनाब रियाजुल जन्ना में एंट्री होगी इंशाअल्लाह। और आधा घंटा आपके पास टाइम होगा, आप नवाफिल पढ़ सकते हैं। तो चलें ठीक है, फिर मैं आपको साथ साथ अपडेट करूँगा इंशाअल्लाह ताला। हमें यहाँ पे बिठा दिया गया, हमारे परमिट्स वगैरह चेक हो गए हैं और यहाँ पे हम लोग बैठे हैं। हमारे सामने जो है वो एरिया तो फुल है। मेरे ख्याल से पहले उनको भेजेंगे, फिर उसके बाद जो फिर हमारी बारी आएगी। ठीक है जी, तो अंदर जाके फिर आपको अपडेट करते हैं कि क्या मामला। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, इस वक्त हम रियाजुल जन्ना में मौजूद हैं और ये जो पहला सुकून है, और जो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब एतकाफ़ फरमाते थे और रात को क़याम फरमाते थे तो यहाँ पे फरमाते थे, सतून सरीर कहते हैं इसको, और ये सतून हरस है और इसका सतून अली भी कहते हैं। हज़रत अली करम वजह यहाँ पे जो है वो पहरा दिया करते थे। और ये सतून वफूद है, जो जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से वफूद जो है वो आते थे मुलाकात के लिए, मुलाकात यहाँ पे हुआ करती थी। ठीक है जी, और ये जो सतून आप देख रहे हैं ये सतून अबी लुबाबा है, और ये एक साहबी हैं, इनसे एक गलती हो गई थी तो इन्होंने अपने आप को इस सतून के साथ बांध दिया था। तो नबी पाक से फिर उन्होंने ये शर्त रखी थी कि अल्लाह मुझे माफ़ करेगा और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझे खोलेंगे तो जाके मैं जो है वो इसके साथ उस वक्त तक बंधा रहूँगा। तो अल्लाह ताला ने उनकी तौबा कबूल फरमाई और उनको जो है वो ये मौका अता फरमाया कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको खोला। ठीक है जी, और ये वो वाला सतून है जी। ठीक है, और फिर आगे सतून आयशा है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ इंशाल्लाह। इधर भाई कह रहे हैं कि जो है ना जल्दी जल्दी से यहाँ से निकलें, तो हमें यहाँ से निकलना है। ओके, तो दोस्तों अभी हम बाहर आए हैं और ये सतून आयशा है। ठीक है, ये वाला आप जब आएँ तो यहाँ पे दोनों को लाजमी पढ़ें। ये सतून अबी लुबाबा है। ठीक है, इसके बैक साइड पे लिखा हुआ है, जब आप रियाजुल जन्ना में दाखिल होंगे तो आपको ये नज़र आ जाएगा। तो आधा घंटा देते हैं, आधे घंटे के बाद जो है आपको यहाँ से कहते हैं कि भैया अब आप जा सकते हैं, क्योंकि टाइम ही जो हमारे पास है वो इतना होता है। ठीक है जी,
تو پھر یہاں سے پھر ہم حاضری دیتے ہوئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اقدس پہ پھر باہر چلے جاتے ہیں. یہ باب بقی ہے جہاں سے ہم باہر جائیں گے. ٹھیک ہے, باب النساء سے ہم داخل ہوئے تھے اور باب بقی سے ہم باہر جائیں گے. اور یہ جو لوگ آ رہے ہیں باب السلام سے آ رہے ہیں اور ہم ریاض الجنہ سے آ رہے ہیں. ٹھیک ہے جی, تو اب آپ درود شریف پڑھیں اور حاضری دیں. میں خاموشی رکھوں. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا خیر خلق اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیکہ. الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یا حبیب اللہ. سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تحاوران في مسائل الفرقة. النافل الطالع المرفوض والله كويس. أنا يقولوا لي دوق أنا إذا جاء السلام عليك يا سيدي يا رسول الله. السلام عليكم يا سيدي السلام عليكم ورحمة الله رسول الله وعلى آلك وصحبه. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله. تو یہ رہا جی باب بقی. یہاں سے ہم باہر آئیں اور اس طرف کو ہم نے جانا ہے. تو ستونوں کی تھوڑی سی ہسٹری جو ہے وہ میں آپ کو ایک بار پھر سے بتا دوں کہ جو ستون تھے سارے وہ آپ نے دیکھے ہوں گے. سب سے پہلا جو ستون تھا جس کا میں نے ذکر کیا تھا وہ تھا ستون سریر. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب اعتکاف فرماتے تھے اور اس کے بعد جب آپ کچھ دیر آرام فرماتے تھے تو وہاں پہ فرماتے تھے وہ ستون سریر ہے. تو چونکہ اندر اتنا موقع نہیں تھا میں ڈیٹیل میں بات نہیں کر سکا. بہرحال آپ کو یہ میں بتا دیتا ہوں. دوسرا جو ستون تھا وہ ستون حرس تھا. نبی حضرت علی کرم اللہ وجہ وہاں پہ پہرا دیا کرتے تھے جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرماتے تھے, تو اس کو ستون علی بھی کہتے ہیں. اور تیسرا جو ستون ساتھ تھا وہ ستون وفود تھا. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جب لوگ ملاقات کے لیے آتے تھے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پہ ان سے ملاقات فرماتے تھے, جو وفود ہوتے تھے ان سے. تو اس کے بعد پھر ستون ابی لبابہ ہم نے آپ کو دکھایا اور ان کی ہسٹری میں نے شارٹ کٹ وہاں بیان کی کہ انہوں نے ان سے ایک خطا ہو گئی تھی. تو بعد میں پھر انہوں نے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس ستون کے ساتھ باندھ لیا تھا اور انہوں نے یہ عرض کی تھی کہ جب تک مجھے اللہ تعالیٰ معاف نہیں فرمائیں گے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آ کے یہاں سے کھولیں گے نہیں, میں ادھر ہی بندہ رہوں گا. تو اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کے ان کو یہاں سے کھولا. تو یہ کافی دن اس چیز میں لگ گئے تھے. اور اس کے بعد ہم نے آپ کو ستون عائشہ دکھایا جو لاسٹ میں دکھایا. اور یہ ستون عائشہ اور ستون ابی لبابہ آپ جب باب السلام سے آتے ہیں تو آپ کو یہ دونوں نام لکھے ہوئے نظر نہیں آتے کیونکہ یہ دوسری سائڈ پہ ہیں. جب آپ باب النساء سے آتے ہیں ادھر سے آپ کو نظر آتے ہیں. تو بہرحال وہ میں نے آپ کو دونوں دکھا دی ہیں. اور جو ستون عائشہ ہے وہ سب سے خاص ستون جو ہے وہ ہے کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمان بارک ہے کہ اگر میری مسجد میں ایک ایسی جگہ ہے کہ اگر اس کے وہاں پہ نماز پڑھنے کا ثواب لوگوں کو پتہ چل جائے تو وہ آپس میں قرہ کریں. تو یہ وہ والی جگہ ہے ستون عائشہ. تو ستون ابی لبابہ جو ہے اس کو ستون توبہ بھی کہتے ہیں کیونکہ وہاں پہ ان کی توبہ قبول ہوئی تھی. اور اس کے بعد ستون جبرائیل ہے جو باب النساء سے جو ہی داخل ہوتے ہیں تو لیفٹ سائڈ آتا ہے. وہ بھی جو ہے نا یہ 7واں ستون ہے یعنی کہ ٹھیک ہے جی 6 ستون ہو گئے. 7واں ستون جو ہے وہ ستون حنانہ ہے
جو کہ ممبر شریف کے بالکل پاس ہے. اب اندر سین یہ تھا کہ وہ بار بار جو ہے نا وہ کہہ رہے تھے کہ جلدی کریں جلدی کریں, اور پھر ہم نے عبادت بھی اپنی کرنی تھی, اور آپ کو پتہ ہے کہ ٹائم بھی اس میں کم ہوتا ہے. تو پھر ہم نے جو ہے وہ کوشش کی کہ آپ کے لیے اس میں سے جتنی کوریج میں دے سکوں میں نے کی. بہرحال باقی جو ہے وہ سارا معاملہ یہی ہے کہ آپ جب آئیں تو آپ کو ان ستونوں کے حوالے سے پوری انفارمیشن ہونی چاہیے. میں نے تو زیادہ عبادت جو کی ہے وہ ستون وفود کے پاس کی ہے. اس کی ریزن یہ ہے کہ جب آپ ستون وفود کے پاس ہوتے ہیں نا, یہ تینوں ستونوں میں آخری ستون ہے جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم روزہ مبارک کے اندر ہیں. یہ جو تینوں ستون ہیں نا, پہلے 3 ستون جو میں نے آپ کو بتائے ہیں, ستون سریر, ستون حرس اور ستون وفود, یہ آدھے جو ہے وہ روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اندر ہیں, آدھے باہر ہیں, اور یہ بالکل سائڈ میں ہے نا, تو اس لیے آپ کو شرطہ جلدی جلدی وہاں سے نکالتا نہیں ہے. تو ہم تقریباً لاسٹ کے جو چند بندے تھے ان میں ہی تھے. ٹھیک ہے, تو بہرحال اس میں ایک سین اور بھی میں نے نوٹ کیا. آپ ایک اور کام کر سکتے ہیں, آپ ایسا کر سکتے ہیں, جب آپ جائیں وہاں پہ تو آپ کو جو ہی شرطہ کہے نہ جائیں تو آپ اگلے جو ہے نفل ہیں وہ شروع کر لیں. ٹھیک ہے, تو جب آپ نوافل پڑھ رہے ہوں گے تو پھر آپ کو وہ بآسانی نہیں نکالیں گے, یہ ذہن میں رکھیں. کیونکہ میں نے ایک بھائی وہاں پہ دیکھے ہیں, وہ اب دوسرے گروپ کے ساتھ بھی بیٹھ گئے ہیں, اور وہ ان کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید جو ہے آدھا گھنٹہ میرے خیال سے اور وہ لیں گے. بہرحال اگر چھٹے نے ان کو پکڑ لیا تو وہ ادر چیز ہے. تو یہ چیز میں نے آپ کے شیئر کرنی تھی تو میں نے کر دی. باقی چلیں, آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے لیے دعا فرمائیں کہ ہم بار بار یہاں پہ آئیں, اور یہ جو نظارے ہیں یہ اللہ تعالیٰ میں بار بار دکھائے. تو دعا میں یاد رکھیے گا, انشاءاللہ رابطہ رہے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.